ٹائم کو شاید ہم مینیج نہیں کرتے, ایکٹیویٹیز کو مینیج کرتے. ٹائم مینجمنٹ از سم تھنگ اباؤٹ سیلف مینجمنٹ. بالکل آپ اپنے آپ کو کیسے ود ان دی لمٹس, ود ان دی ریسورسز مینیج کرتے ہیں, جتنے بھی آورز ہیں اس کا صحیح ایلوکیشن. فیکٹ یہ ہے کہ ہماری آج کی لائف کی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں. ہماری ورک پلیس کی ڈیمانڈ ہے, ہماری اگر اسٹوڈنٹ لائف ہے تو اسٹوڈنٹ لائف کی ڈیمانڈز ہیں. ہم یا تو اپنے ٹائم کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم ہم بہت رانگ ایسٹیمیشن کرتے ہیں کہ جب ہم آپ کو کوئی چیز ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں اپنے ویورز کو, تو اس میں اٹس آر رسپانسبلٹی کہ جو بھی بات ہم کریں وہ سائنٹیفک ہو, جو بھی بات ہم کریں وہ ریسرچ بیسڈ ہو, وہ کوئی تکے نہ ہو, وہ کوئی پرسنل بائسز نہ ہو. ٹائم مینجمنٹ, صحیح ٹائم مینجمنٹ ہمیں کانفیڈنس دیتا ہے, ہمیں پروڈکٹیو بناتا ہے, ہمیں اچھا فیل کرواتا ہے, اور ہماری کوالٹی کو امپروو کرتا ہے, ہمارے اسٹریس کو کم کرتا ہے. ٹائم کے چور کون سے ہیں؟ سب سے پہلے فیلنگز آتی ہیں. پروکاسٹینیشن یا ڈیلے کرنا سب سے بڑا ٹائم کا چور ہے. اسٹریٹجیز کی طرف اگر ہم آئیں تو انوائرمنٹ اینڈ آپ کا ٹاسک, یہ دو چیزوں پر آپ کچھ منوورنگ کر کے اپنی ٹائم مینجمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں. ٹائم کو شاید ہم مینیج نہیں کرتے, ایکٹیویٹیز کو مینیج کرتے ہیں. اس میں تھوڑا سا میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ٹائم مینجمنٹ از سم تھنگ اباؤٹ سیلف مینجمنٹ. آپ اپنے آپ کو کیسے ود ان دی لمٹس, ود ان دی ریسورسز مینیج کرتے ہیں, جتنے بھی آورز ہیں اس کا صحیح ایلوکیشن, اس کا صحیح ایسٹیمیشن, اس کا صحیح مینجمنٹ جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کہلاتی ہے. ٹائم مینجمنٹ کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گھنٹوں کو بڑھا دیں یا کم کر دیں. ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنا امیکیبلی, کتنا افیکٹولی اپنے ایکٹیویٹیز کو مینیج کر دیں تھرو آؤٹ دا ڈے, کہ آپ اپنے اس جو جتنا بھی ہمارے پاس ٹائم ہے اس کو صحیح اندازے کے مطابق صحیح انویسٹ کر سکیں. صحیح. بائی دا ڈیفینیشن ٹائم مینجمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ٹائم مینجمنٹ از سم تھنگ جس میں آپ کا صحیح ایسٹیمیشن ہو. نمبر ون کہ کتنا ٹائم آپ کے پاس ہے, یہ ایک صحیح ایسٹیمیشن, نہ اوور ہو نہ انڈر ہو, صحیح ایسٹیمیشن. نمبر ٹو کہ آپ کے پاس جو ٹائم ہے اس میں آپ کی ڈیڈ لائنز اور لمیٹیشنز کیا ہیں, یہ بھی ٹائم مینجمنٹ میں آتا ہے کہ کتنا ٹائم مجھے ریکوائرڈ, جس کو ایلوکیشن کہتے ہیں, کہ ایلوکیشن آپ کا جو ہے وہ ٹائم کا وہ کیا ہے, کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے میرے پاس, کتنا مجھے انویسٹ کرنا ہے, ڈیڈ لائنز کیا ہیں, ٹائم لمٹس کیا ہے. تو یہ ایک پوری انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ ٹائم مینجمنٹ بائی دا ڈیفینیشن کہلاتی ہے. اب وہ کوئی 24 گھنٹوں کی ٹائم مینجمنٹ ہے یا وہ کسی کام کی ٹائم مینجمنٹ ہے, یعنی صحیح اندازے ہیں نا جو آپ کے, صحیح انڈرسٹینڈنگ, صحیح ایسٹیمیشن, صحیح ایلوکیشن ٹائم کی, یہ ٹائم مینجمنٹ کہلاتا ہے. بینگ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ امپورٹنس نیند کو ہی دی جاتی ہے, کہ جہاں پر وہ کمپرومائز ہوئی وہاں پر پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو سلیپ ڈپریویشن بالکل بھی ڈیمانڈ نہیں کرتی ٹائم مینجمنٹ. لیکن ایک فیکٹ کو ہم ڈینائی کر نہیں سکتے ہیں ذکریہ صاحب, فیکٹ یہ ہے کہ ہماری آج کی لائف کی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں. ہماری ورک پلیس کی ڈیمانڈ ہے, ہماری اگر اسٹوڈنٹ لائف ہے تو اسٹوڈنٹ لائف کی ڈیمانڈز ہیں, ہماری سوشل لائف کی ڈیمانڈ ہے, ہماری لائف بہت زیادہ چیزیں, ایک ہی ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اور ان 24 گھنٹوں میں ہمیں اپنا اسکول کالج ورک, اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں آفس ورک, اگر ہم سوشل گیدرنگ, اپنے ریلیشن شپ, اپنی پرسنل لائف کے کچھ ٹاسک, ان سب چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے. کہ ایلوژن سا ہوتا ہے کہ شاید ہم اپنے ٹائم کو صحیح مینیج کر رہے ہیں, لیکن ہمیشہ کہیں نہ کہیں پر ہم یا تو اپنے ٹائم کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ ان کاموں کو جو ہمارے پریفرڈ ٹاسک ہوتے ہیں ان کو ذرا ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اور ان کاموں کو جو کہ ہمارے پریفرنسز نہیں ہوتے ان کو ہم اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, جیسے براؤزنگ کرنا, جیسے فون کی نوٹیفیکیشن چیک کرنا. اس کے اوپر ہم کوئی ٹائم لیمٹ نہیں کر رہے ہوتے, ہمارا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کو کوئی پروجیکٹ کرنا ہے تو اس میں آپ کوئی ٹائم دیتے ہو اپنے آپ کو, اور وہاں پر سینسٹیولی سم ٹائم ہم بہت رانگ ایسٹیمیشن کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو کسی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ پہ جانا ہے, ٹھیک ہے, اب ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ آپ کی ہے لیٹ سپوز 5 بجے. اب 5 بجے آپ کو پتہ ہے کہ راستہ جو ہے, اب یہ ایسٹیمیشن آپ لگا رہے ہو کہ اچھا مجھے جیل روڈ پہ جانا ہے تو مجھے کتنا ٹائم لگے گا,
تو آپ کہیں گے کہ یہ 15 منٹ لگ جائیں گے، 15 منٹ لگ جائیں گے، 5-10 منٹ مجھے وہاں پر ریسیپشن پر ہو جائے گا، تو میں گھر سے جو ہے وہ 4:45 نکلتا ہوں. یا اچھا اب یہ صحیح ایسٹیمیشن نہیں ہو سکتا بیکاز وہاں پر آپ نے ٹریفک کو کنسیڈر نہیں کیا کہ میں ٹریفک میں بھی پھنس سکتا ہوں، وہاں پر کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے اگر آپ خود ڈرائیو کر رہے. ان سب چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اگر آپ لوکل ٹرانسپورٹیشن پہ جا رہے یوز کر رہے ہو تو وہاں پر بھی اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے صحیح ایسٹیمیشن لگایا ہے کہ مجھے 5 بجے اگر اپوائنٹمنٹ ہے ایگزیکٹ 15 منٹس کا ڈرائیو ہے میری گھر سے یا جہاں سے مجھے جانا ہے، تو 5-10 منٹ تو مجھے کوئی نکالنے ہیں اس چیز کے بھی کہ کوئی ایسی کوئی پرابلم ہو نہ جائے. مارجن رکھنا ہے، مارجن آپ کو رکھنا ہے. اگر جیسے آپ اور میں پروگرام کرتے ہیں تو ہمیں پورا ویک اس کو پریپیئر کرنے کے لیے ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیٹس سپوز ہم کسی دن 11th آور پر کام کر کے کوئی جیسے تیسے کر کے ہم پروگرام کو کر لیتے ہیں اور پروگرام جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، تو پھر ہم اپنے آپ کو وہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ انہیلدی ہیپینس ہوتی ہے، تو وہ جسٹیفائی ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا وہ یہ اتنے کام تھے، میں کہوں میرے سیشنز بیک ٹو بیک تھے، آپ کہیں کہ اچھا میرا بھی اتنا زیادہ کام تھا تو یہ اس طرح سے ہو نہیں پایا. وہ ایک وہ انکمفرٹیبل سی فیلنگ اور ایک وہ بڑی بدمزگی سی آپ کو فیل ہونا شروع ہوتی ہے بیکاز ویورز ڈیفینیٹلی ہمیں رسپونڈ کرتے ہیں، لیکن آپ کا انر بھی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی، یعنی جیسے ہم اس کو اس طرح سے پرسیو کرتے ہیں کہ جب ہم آپ کو کوئی چیز ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں اپنے ویورز کو، تو اس میں اٹس آر رسپانسبلٹی کہ جو بھی بات ہم کریں وہ سائنٹیفک ہو، جو بھی بات ہم کریں وہ ریسرچ بیسڈ ہو، وہ کوئی تکے نہ ہو، وہ کوئی پرسنل بائسز نہ ہو. تو یہ اگر ذمہ داری لی ہے تو پھر ہمیں پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا اینڈ دین ہی کوالٹی جو ہے وہ امپروو ہونا شروع ہوتی ہے. سو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹریسڈ نہیں ہوتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے بات کی اپنی ہی ایگزامپل دیکھے کہ اگر ہم پروگرام کو صحیح پریپیئر نہیں کرتے ہیں تو ہم اسٹریسڈ ہوں گے. ٹائم مینجمنٹ، صحیح ٹائم مینجمنٹ ہمیں کانفیڈنس دیتا ہے، ہمیں پروڈکٹیو بناتا ہے، ہمیں اچھا فیل کرواتا ہے اور ہماری کوالٹی کو امپروو کرتا ہے، ہمارے اسٹریس کو کم کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اوور آل ہماری پرسنالٹی اور ہمارے پوائنٹ آف ویو جو ہم اپنے بارے میں رکھتے ہیں اس کو بہترین کرتی ہے. سو ٹائم مینجمنٹ آج کی آپ سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو مینیج کریں. آپ کا موڈ آپ دیکھیں، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ ہوتے تو وہ 24 گھنٹے ہی ہیں لیکن آپ کا موڈ ٹائم کی پرسیپشن کو بہت انفلوئنس کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک اینشیس بندہ جو ہے اس کے لیے ٹائم جو ہے وہ گزر ہی نہیں رہا ہوگا، اس کو ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہوگا. اسی طرح سے ایک ڈپریشن کا پیشنٹ جو ہے، ڈپریسو پرسن ہے، اس کے لیے بھی ٹائم بہت زیادہ لمبا ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ہیپی فیلنگس کے ساتھ ہیں ہم تو پھر کیا ہوتا ہے ٹائم پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. اب حالانکہ ہے تو وہی ٹائم ہے، ویسے ہی 60 منٹس ہوتے ہیں اور کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں اس میں ایک آور میں، ٹائم تو وہی ہوتا ہے لیکن ہماری فیلنگز اس کو، ہماری پرسیپشن کو ذرا انفلوئنس کر دیتی ہیں. بیڈ فیلنگز ہماری پرسیپشن بناتی ہیں کہ ٹائم گزر ہی نہیں رہا اور یہ پتہ نہیں اتنا لمبا ٹائم ہو گیا اینڈ آل دیٹ. اینڈ اچھی فیلنگس ہماری ٹائم کی پرسیپشن کو اس طرح سے انفلوئنس کرتی ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے فوراً سے گزر گیا ہے. ٹائم کے چور کون سے ہیں؟ سب سے پہلے فیلنگز آتی ہیں. السلام علیکم. فیلنگ سم ٹائم ہماری ٹائم کا چور ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ بیڈ فیلنگس کے ساتھ ہیں اینڈ آپ کو کوئی ڈیڈ لائن ملی ہوئی ہے کوئی کام کرنے کی، تو کیا ہوگا بھلا؟ پھر مجھ سے نہیں ہوگا نہیں. تو آپ کا ٹائم جو ہے وہ کس نے لے لیا؟ آپ کی بیڈ فیلنگس نے. پھر آپ اگین دیر آر سو مینی فیلنگس جو کہ آپ کے ٹائم کو کھا جاتی ہیں. آپ ڈپریشن میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہو، آپ کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کوئی آپ انیشیٹ نہیں کر پاتے ہو چیزوں کو. تو اس میں ایک تو فیلنگز ہیں آپ کی بہت بڑا چور جو کہ آپ کے ٹائم کو ضائع کروا دیتی ہیں آپ سے اور آپ کو پور مینجمنٹ کی طرف لے کر جاتی ہیں. پھر ڈے ڈریمنگ ہے. اب یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ میرا خیال میں ینگسٹر کا، یہ ٹینز کا مشغلہ ہو جاتا ہے. اس سے بھی ٹائم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کتاب کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کچھ اور سوچنا شروع کر دیے، اپنے ڈریس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیے، اپنے نئے فون کے بارے میں سوچنا شروع کر دیے، کوئی رینڈم تھاٹس جو ہے اس کے بارے میں سوچنا. اب بک سامنے کھلی ہوئی ہے
آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا یہ 2 گھنٹے تو میں نے پڑھنا ہے, بٹ پڑھائی کہیں نہیں آ رہی ہے, تھاٹس کہیں آپ کو اور ہی لے کر چلی گئی ہیں. صحیح. اینڈ اس ٹائم پر پھر آپ کا اس چیز پر فوکس نہیں ہوگا کہ میں کہیں اور چلا گیا ہوں یا مجھے پریزنٹ میں رہنا ہے, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بہت مشکل سبجیکٹ ہے اور ہمیں اس کو چینج کر لینے کی ضرورت ہے. تو ٹیکنالوجی ڈریمنگ جو ہے یا موبائل ڈریمنگ جو ہے اسٹڈی کے دوران یا کسی بھی کام کے دوران, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. انفیکٹ یہ جو ہم پروکراسٹینیشن کی بات کرنے لگے تھے اور اس پہ بعد میں آتے ہیں, اسی کے اندر بھی انکلوڈ ہوتی ہے بات. صحیح. وداؤٹ اینی ریزن آپ موبائل پر اسکرول کرتے رہتے ہیں, وداؤٹ اینی ریزن. ایون نیند کا ٹائم ہوتا ہے اور لوگ گھنٹوں اس کے اوپر اپنی نیند کو کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ سوشل میڈیا پر ہیں, 4 لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو چاروں فون پر نظر آئیں گے. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے, ہم بات ضرور کر رہے ہیں, شاید ہم بھی اسی طرح سے ہی کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کا کوئی ٹائم ہونا چاہیے وہ اسکرول کرنے کا, براؤز کرنے کا. ٹھیک ہے, یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے آپ کی لائف کا, لیکن یہ چھوٹی جو چیزیں ہیں نا, یہ آپ کے ٹائم کو بہت زیادہ کھا جاتی ہیں. اگین آپ کا موبائل یوز جو ایکسیسو ہے وہ آپ کا ٹائم کھا جاتا ہے. ٹی وی کا بہت دیکھنا بھی ٹائم کو کھا جاتا ہے بغیر کسی وجہ سے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں ٹائم اس کا اگین اس کا ٹائم ڈیسائیڈ کر لینا کہ اتنے ٹائم میں آپ ٹی وی دیکھیں گے. پھر لیپ ٹاپ کا یوز یا موویز دیکھنا, ایسی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ صحیح ٹائم پر آپ نہیں کرتے. بیکاز پڑھنے کا ٹائم ہے اور اس پہ آپ نے کہا کہ اچھا ابھی تھوڑی بریک ہے اور اس میں مووی دیکھ لوں, اور مووی دیکھتے رہے اور پھر پڑھائی کی طرف نہیں آئے, تو یہ پھر صحیح مینجمنٹ نہیں ہوگی. صحیح. سو اس کا بھی ٹائم جو ہے وہ ہمیں لمیٹڈ ہی کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بڑا چور ہے, بہت بڑا چور ہے. ٹھیک ہے, اور اسی ٹیکنالوجی کو ہم اپنے فائدے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا مس, اب ایک سب سے بڑے چور کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے پروکریسٹینیشن. اور پروکریسٹینیشن کے بارے میں آپ تھوڑا سا ویورز کو بتائیں کہ یہ کیا ہے اور اس کو مینیج کیسے کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو اٹ سیلف بھی ایک پرابلم ہے. یعنی ایگزیکٹو اسکل میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹاسک انیشیشن کی جو ایگزیکٹو اسکل ہے وہ ہے ہی انڈو پروکراسٹینیشن کو جو ہے وہ کل کرنے کی اسکل. پروکراسٹینیشن یا ڈیلے کرنا سب سے بڑا ٹائم کا چور ہے. آپ ہمیشہ ڈیلے کرتے رہتے, اچھا ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد, ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد, ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد. اور یہ کیوں کرتے ہیں اس کے اوپر بڑی ریسرچز ہو رہی ہیں کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ہیبیچول ہو چکے ہوتے ہیں. کچھ ریسرچز یہ کہتے ہیں ہم پروکریسٹینیٹ اس لیے لوگ کرتے ہیں کہ وہ رزلٹ سے گھبراتے ہیں. فیلئر کا جو فیئر ہے وہ جو ہے وہ ان کو کام شروع کرنے میں پرابلم کر رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ عادتاً کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو یہ فیئر آف فیلئر جو ہے یہ ڈیلے کروا رہا ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ہم ڈیلے کرتے رہتے ہیں کام کو, یہ ہماری پروڈکٹیوٹی کو اور ہمارے ٹائم مینجمنٹ کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہیں جن کی مدد سے ہم ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنی ٹائم مینجمنٹ سکلز کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں ٹائم مینجمنٹ برین میں جو ایریا رسپانسبل ہے خاص کر کے ٹائم مینجمنٹ, ایک ہے ہمارا انر کلاک, وہ تو ایک ڈفرینٹ ایریا آف برین ڈیل کرتا ہے. لیکن ٹائم مینجمنٹ جو ہے لوکیشن ایسٹیمیشن, رائٹ ایسٹیمیشن جو ہے یہ رسپانسبل ہے پری فرنٹل کارٹیکس. جہاں پر ہماری ایگزیکٹو اسکلس فرنٹل لوب میں ایگزسٹ کرتی ہیں وہیں پر ٹائم مینجمنٹ بھی جو ہے وہ ہماری ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. اسٹریٹجیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پہلے میں تھوڑی سی یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ٹائم مینجمنٹ کا جو ایگزیکٹو اسکل ہے وہ, اور جو ایک بندہ اگر ٹائم مینجمنٹ اس کا ایگزیکٹو اسکل ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کر رہا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ٹاسک انیشیشن میں بھی ویک ہوگا جو ایگزیکٹو اسکل ہے. پلاننگ اینڈ پرائورٹائزیشن جو ایگزیکٹو اسکل ہے وہ بھی اس میں بھی ویک ہوگا. اینڈ تھرڈ ون سسٹین اٹینشن میں بھی. سو اگر ایک بندہ ٹائم مینجمنٹ میں اس کا ایگزیکٹو اسکل ایز اے ویکنیس ہے تو اگر اس پہ وہ کام کرے گا تو یہ چاروں ایریاز بھی جو ہیں وہ چاروں ایگزیکٹو اسکل جو ہیں وہ ہیلپ ہونا شروع ہو جائے گی اس میں. اسٹریٹجیز کی طرف اگر ہم آئیں تو انوائرمنٹ اینڈ آپ کا ٹاسک, یہ 2 چیزوں پر آپ کچھ منوورنگ کر کے اپنی ٹائم مینجمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہو. صحیح. انوائرمنٹ کو ماڈیفائی کر کے کیسے, یعنی آپ اپنے انوائرمنٹ میں کچھ ایسے چینجز لا کر اپنے
آورز کو صحیح ایسٹیمیٹ کر کے, جیسے ہم شروع میں اگزامپل دے رہے تھے کہ صحیح 5-10 منٹ کا مارجن رکھ کر اپنے انوائرمنٹ میں, ٹائم مینجمنٹ میں, ریمائنڈرز کے السلام علیکم ذریعے آپ اس طرح سے انوائرمنٹ سے ہیلپ لیتے ہیں اپنے آپ کو مینیج کرنے میں. ٹاسک کو جو ڈیوائڈ کر کے, ٹاسک کو ماڈیفائی کر کے بھی آپ اپنے ٹائم مینجمنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ کو کوئی بورنگ کام کرنا پڑ رہا ہے اور اس میں آپ کو ٹائم جو ہے وہ اس طرح سے مینیج کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ آپ کو تھرو آؤٹ دا, جیسے 2 hours آف اسٹڈی ہے اور آپ یہ کہتے ہو کہ یہ 2 گھنٹے مجھے پڑھنا ہے, اور ایک پرابلم آپ کو آتی ہے کہ جی مجھے بوریت بہت ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو ٹاسک کو ماڈیفائی کر کے ٹائم کو ایسے مینیج کر سکتے ہیں کہ آپ, یہاں تو آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ اچھا میں نہ پڑھوں, تو اس کو ہم بالکل بھی نہیں ایڈوکیٹ کریں گے. اسی 2 hours کو اس طرح سے آپ یوٹیلائز کر سکتے ہو کہ چنکس میں کام کر سکتے ہو, یا درمیان میں کوئی بریک لے کر ریوارڈ کر سکتے ہو, یا لاسٹ میں ہی اپنے آپ کو ریوارڈ کر سکتے ہو. سو ٹاسک کو ماڈیفائی کر کے, یعنی ریوارڈ اٹیچ کر کے, چنکس میں کر کے آپ اپنے ٹائم کو مینیج کر سکتے ہو. دیکھیں اگر آپ ٹائم مینیج نہیں کرتے, آپ ایک پراپر پلاننگ بناتے ہو اور اس پلان کو پھر امپلیمنٹ بھی کرتے ہو, پھر اس کے ساتھ کچھ ریوارڈ اٹیچ کرتے ہیں, بیکاز ہمارا برین ریوارڈ کو بہت زیادہ ریسیو کرتا ہے, بہت زیادہ اس پہ ری ایکٹ کرتا ہے, ایکسیپٹ کرتا ہے اس کو. سو اگر ہم اپنے ٹائم مینجمنٹ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہم ریوارڈ کے ذریعے اور ڈیسنٹ پنشمنٹ کے ذریعے بھی اپنے ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اپنے ٹائم کو پراپر مینیج کریں تو ریوارڈ یور سیلف, جو کوئی مائنر سا بھی ہو سکتا ہے, اور اگر آپ نہیں کر پاتے تو کوئی ڈیسنٹ سا پنشمنٹ اپنے آپ کو دیں. جیسے کوئی فیوریٹ شو مت دیکھیں اس دن, جیسے کوئی بھی ڈیزائر, کوئی فیوریٹ فوڈ جو آپ روزانہ کی بنیاد پر لیتے ہو اس سے اپنے آپ کو تھوڑا سا دور کر لیں, موبائل کم یوز کر لیں. سو کوئی بھی ڈیسنٹ پنشمنٹ جو ہے اگر آپ اٹیچ کر لیتے ہو تو آپ اپنے ٹائم کو مینیج کر سکتے ہو. اچھا, رائٹ کمٹمنٹ جو ہے سب سے پہلا اسٹیپ ہے. پہلے آپ کمٹ کریں کہ آپ نے ٹائم مینجمنٹ کو بہتر کرنا ہے, پھر آپ آرگنائزڈ ہونا شروع ہو جائیں. یہ بھی آپ کی ٹائم مینجمنٹ کو, ایک تو ہم بات کر رہے ہیں کہ انوائرمنٹ میں چینجز لانا شروع کر دیں, تو یہ اس میں آ جائے گا کہ اگر آپ آرگنائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اگر آپ اپنا روم, اپنا کبرڈ, اپنی کیز, اپنا سیل فون, اپنی بکس, اپنا ایریا, اس کو آرگنائز رکھتے ہیں تو بھی اس سے جو ہے وہ ٹائم ہمارا سیف ہوگا. آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا میرا شرٹ کدھر ہے, میرا ساکس کدھر ہے, اگر چیزیں آرگنائز ہوں گی تو اگر ہم اپنے انوائرمنٹ کو آرگنائز کرتے ہیں تو ہم ٹائم مینجمنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں. پروکاسٹینیشن کو اوائڈ کرنے سے ٹائم مینجمنٹ بہتر ہوتا ہے. جو کام آپ نے کیا ہے, جو ٹائم ڈیسائیڈ کیے اس میں کریں, انیشیٹ کریں, اینڈ دین وہ ریوارڈ کے ذریعے, وہ جو ٹاسک ماڈیفیکیشن ہے اس کے ذریعے پھر آپ اپنے پروکاسٹینیشن کو بھی بریک کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا مس, ہمارے پاس ایک کویسچن آیا ہے, سدرا اسلم ہے, ان کا کویسچن یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ ٹاسک انیسیشن ڈیو ٹو فیئر آف ریزلٹس. مطلب اگر آپ ریزلٹس کا, میرا خیال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا آپ کو ڈر ہے کوئی, تو اب کام کو شروع کرنے میں کیا چیز ایسی ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہے؟ دیکھیں, جیسے میں نے شروع کہا نا کہ پروکاسٹینیشن کا ریسرچ سائنٹسٹ یہی وجہ ایک بڑی بتاتے ہیں کہ ہم ریزلٹس سے فیئرفل ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں فیلئر کا خوف ہوتا ہے. انفیکٹ دیکھیں, فیئر ہم سب کی لائف میں ہمیں آگے بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے, لیکن ہم ان فیئرز کو, اپنی فنکشنالٹی کو جب ڈسٹرب ہونے دیتے ہیں تو یہ پھر فیئر ڈس آرڈر بن جاتے ہیں ہماری لائف میں. بات یہ ہے کہ جو بھی کام آپ انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا بیسٹ دیں, اس عزم کے ساتھ, اس نظریے کے ساتھ کہ مجھے اپنا بیسٹ دینا ہے اور اس میں کوئی کسر نہ چھوڑیں. پھر جو مثال کے طور پر ایگزام ہے آپ کا, تو اگر یہ خوف آتا ہے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں اور اس کام کو شروع ہی نہیں آپ کر پاتے ہو, تو یہ جسٹیفائڈ نہیں ہوگا. آپ اپنی تیاری کریں, لمٹ کریں اپنے آپ کو, ڈیڈ لائن دیں اپنے آپ کو, اور پھر اس کو کریں. اینڈ دین جب آپ اپنا بیسٹ دیں گے تو پھر ریزلٹس تو کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتے ہیں. جسٹ اس فیئر کے ذریعے, اور اگر وہ فیئر آ رہا ہے تو اس کو کہیں, فیئر کا ہی نام دیں, اپنا نام نہ دیں, انہیں کہیں کہ یہ ایک میرا خوف ہے جو مجھے روک رہا ہے ان سب چیزوں سے, اور یہ کام ابھی میں شروع کروں, اینڈ لیٹس سی کہ اس کے ریزلٹس پھر کیا آتے ہیں. تو دین پھر آپ اپنے جو کام شروع کریں
اور ان پلیزنٹ فیلنگس کو ذرا نوٹس نہ کریں, اور جب آپ کام کر لیں, شروع کر لیں, شروع کرنے پر ہی اپنے آپ کو ریوارڈ کرنا شروع کریں. سسٹین تو پھر آگے ہو جاتے ہیں. مسئلہ تو یہ نا کہ آپ کام شروع ہی نہیں کر پاتے ہو. تو جب کوئی کام آپ شروع کریں تو اس کو ریوارڈ کرتے ہیں اگر آپ, تو بھی آپ کے برین کو یہ سگنل جاتے ہیں کہ یہ ایک بیریئر تھا میری لائف میں, یہ ایک پرابلم تھی جس کو میں نے اوور کم کیا, تو ویل ڈن. تو جب آپ اس کو ویل ڈن کسی بھی ریوارڈ کی شکل میں کرتے ہو تو وہ پرابلم اوور کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو اپنے نظریات کو اور تھوڑا سا یہ بیہیورل لیول پر چینج لا کر آپ اس کو پروکاسٹینیشن کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. کہ ہمیں پھر کرنا کیا ہے, جب ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ وی ہیو اے پرابلم, وی کین ناٹ مینیج آور ٹائم پراپرلی, سو پہلے تو پلان کریں اپنے ٹائم کو. صحیح ٹائم کی ایسٹیمیشن دیکھیں کہ کیا آپ انڈر ایسٹیمیٹ تو نہیں کر رہے ہیں ٹائم کو, ٹھیک ہے. صحیح پلاننگ کر کے پھر اس کو امپلیمنٹ کریں. جیسے پھر میں نے کہا 2 طریقوں سے انوائرمنٹ پہ کام کر کے اپنے ماحول میں تبدیلی لا کر ٹائم کو مینیج کر سکتے ہو, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اپنے ٹاسک میں تبدیلی لا کر آپ اپنے ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں. جس میں کچھ اسٹریٹجیز ہم نے ڈسکس کی کہ اگر آج آپ آرگنائز ہو جاتے ہیں, آج آپ اگر اسٹرکچرڈ وے میں چیزوں کو لینا شروع کر دیتے ہیں, آج آپ 11th آور پر کام نہیں کرتے, آج آپ آرگنائز ہو کر اپنے موبائل فون کا یوز, اپنے ٹی وی کا یوز, اپنے فرینڈس کے ساتھ سوشلائزنگ, ان سب کو ٹائم باؤنڈ کر دیں. اور سب سے امپورٹنٹ اپنے موڈ کا بھی خیال رکھیں, اپنے موڈ کو بھی انفلوئنس اپنے ٹائم پر مت ہونے دیں. سو ایک ایکسرسائز, ایک اچھے لائف سٹائل کو جب آپ اپروچ کریں گے تو ٹائم مینیج ہونا شروع ہو جائے گا. چھوٹے چھوٹے جو ٹائم کے چور ہیں ان سے ضرور بچیں. بلا وجہ کی براؤزنگ, بلا وجہ کی اسکرولنگ, بلا وجہ کا فون پہ بات, یہ ساری چیزیں آپ کے ٹائم کو ویسٹ کرتی ہیں. تو ٹائم کو ویسٹ مت ہونے دیں, یہ ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ان آور لائف. سیلف مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ آپ کی زندگی میں لے کر آئے گا. تو جتنا آپ اپنے موڈ پہ کام کریں گے, جتنا آپ اپنے روٹین, اپنے انوائرمنٹ پر کام کریں گے, اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوں.